اگر انسان ان چیزوں کو باور کرے تو وہ دعا کے سلسلے میں حساس ہو جائے گا۔ انسان اگر باور کرے کہ میں سراپا محتاج ہوں، مجھے لمحہ بلمحہ ضرورت ہے، میری حاجتیں ہیں، لمحہ بلمحہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہے، تعاون کی ضرورت ہے، اور خدا کے علاوہ نہ کسی میں طاقت ہے کہ میری مدد کرے، نہ کسی میں جرأت ہے کہ میری مدد کرے۔ اگر خدا نہ چاہے کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا اگر سیم و زر سے بھر جائے، اگر وہ نہ چاہے، انسان وہاں سے ذرہ برابر بھی استفادہ نہیں کر سکتا۔ انسان کے گلے میں اگر درد ہو جائے، گرد گرد سیم و زر سے لذیذ غذاؤں سے بھر دے، لذیذ مشروبات سے بھر دے، آپ نہیں کھا سکیں گے، نہ پی سکیں گے اگر خدا نہ چاہے۔ انسان سراپا محتاج ہے، ہر لمحہ انسان محتاج ہے، ہر لمحہ، نہ ان کے بعض اوقات۔ یہ ستم ہے خداوند متعال پہ کہ انسان یہ سمجھے بعض اوقات مجھے دعا کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہر وقت دعا کی ضرورت ہے۔ ہر وقت تمام اوقات میں ہم محتاج ہیں خدا کے، اور صرف خدا کے محتاج ہیں اور کسی کے محتاج نہیں۔ اگر ہم لوگوں کے محتاج ہو جائیں تو خداوند ہمیں لوگوں کے ساتھ واگزار کرے گا کہ پھر جائیں لوگوں سے مانگیں، مانگتے رہیں، شرمندہ ہوتے رہیں، بے آبرو ہوتے رہیں، تم ہمیشہ فقیر ہی رہو گے، ہمیشہ بے آبرو ہی رہو گے اگر لوگوں کے سامنے مانگے۔ غیرت خدائی پیدا کرے کہ خدایا بس تو ہی دے، اور تو بھی مجھے بے آبرو نہ کرے۔ کاش کہ ہمیں فرصت ملے کہ ہم انہی جملات میں جو دعائے کو میل میں ہیں، کاش کہ ہم دقت کریں امیر المؤمنین کس طرح ظریفانہ، کس طرح عارفانہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ دیکھیں خدا سے اس طرح طلب کریں کہ خدایا پہلے بھی تم نے چشم پوشی کی ہے، اب بھی چشم پوشی کریں، خدایا جہنم میں مجھے رسوا نہ کریں، وہاں تیرے سارے دشمن بیٹھے ہیں اور مجھے بھی وہاں ڈال دیں، اب میں شرمندہ ہو جاؤں اور میں تو تجھے پکاروں گا وہاں، تو پھر جب میں تجھے پکاروں گا تیرے دشمن دیکھیں گے، یہ ساری باتیں آپ دیکھیں گے ان جملات میں، ان کے مابین آپ اس قسم کی چیزیں پا لیتے ہیں امیر المومنین ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو خدا سے بھی یہی چاہیں خدایا کبھی شرمندہ نہ کریں مجھے۔ اگر ہم خدا کو چھوڑ دیں اور جائیں لوگوں کے گھر پہ تو ہمیشہ ذلیل ہی رہیں گے، ہمیشہ بے آبرو رہیں گے، ہمیشہ شرمندہ رہیں گے، ہمیشہ بے حیثیت رہیں گے۔ غیرت خدائی پیدا کریں، آئیں در الہی کے، دعا کریں، گڑگڑائیں، عزت ہے، فخر ہے یہ کہ دربار الہی میں، درگاہ الہی میں، آستان الہی پہ پیشانی رگڑیں، جھکیں، روئیں، اس بچے کی طرح روئیں جو بچہ دودھ کے لیے روتا ہے، اسی طرح روئیں۔ دعائے میں نے آپ کو کس قدر ایسی باتیں دی ہیں۔ وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بُكَاءَ الْفَاقِدِينَ وَلَأُنَادِيَنَّكَ
وَلَأَضْجَنَّ إِلَيْكَ بَيْنَ أَهْلِهَا ضَجِيجَ الْعَامِلِينَ، یہ چیزیں کہ میں چیخوں گا وہاں، میں فریاد آئیں درگاہ الہی میں۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ مومنین سے، عابدین سے، عبادت گزاروں سے کیا چاہا ہے؟ چاہا ہے خدا نے چند قطرے آنسو پیش کرے میرے لیے۔ خداوند چاہتا روئیں، یہاں شرمندگی نہیں ہے۔ شہید کو تحالی کے حالات زندگی میں پڑھیں، علماء اور فقہاء گواہی دیتے ہیں، حضرت امام کے حالات زندگی میں پڑھیں، ان کی جو ہمسر عالیہ ہیں اور ان کے گھر میں رہنے والے کہ رات کو چیخ چیخ کر روتے تھے، چیخ کے روتے تھے۔ شہید تحالی کی یہی عادت تھی، آپ کے لوگ اٹھتے ہیں، چیختے ہیں، بچوں کی طرح چیختے ہیں، فریاد کرتے ہیں۔ یہاں غیرت نہ کریں، لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑیں، جھکیں، گردن کو جو ٹیڑھی کر کے بیٹھیں، انہیں مائی باپ کہیں، انہیں سردار کہیں، انہیں بوس کہیں، انہیں مختلف القابات سے انہیں آپ نوازیں، پھر چند مختلف مختصر چیزوں کے لیے اتنی زاری اگر درگاہ خداوندی میں کریں، شاید خداوند آپ کو فوراً بے نیاز کر دے۔ ہم ہمیشہ محتاج ہیں خدا کے، ہر لمحے، ہر نیند ہماری موت ہوتی ہے، ہر نیند، اہل بیت نے فرمایا ہر نیند موت ہے۔ بعض کی روحیں واپس کی جاتی ہیں، بعض کی پھر لے لی جاتی ہے، پھر واپسی کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی موت ہے۔ بعض کو پھر مکمل اٹھا لیا۔ وہ جو رابطہ ہوتا ہے نیند میں بھی اپنے جسم کے ساتھ، اسے اٹھا لیتا ہے۔ ہم محتاج ہیں، نیند میں کون آپ کی مدد کرے؟ آپ کی روح کہاں جاتی ہے کسے معلوم ہے؟ دیکھیں اندر نظام عالم کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمیں کیا معلوم؟ ہم تو سو گئے، ہم اپنے آپ سے بھی فارغ ہو گئے، اب تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگرچہ ہم جاگے ہیں پھر بھی تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ سجدے میں جان نکل گئی، کتنے افراد نے دیکھا ہے۔ مجلس عزا میں تبرک کھانے کے بعد جان نکل گئی، آپ گواہ ہیں، آپ نے دیکھا ہے۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا، جلوس عزا میں حج پہ جاتے ہوئے ایئرپورٹ پہ جانے نکل گئی، سائے میں بیٹھے ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے اس نظام آفرینش میں کہ آپ سو جاتے، آپ اپنے آپ سے بے خبر ہیں، آپ کی روح نکل گئی۔ کوئی تو ہے جو نظام کرتا ہے، انتظام کرتا ہے کہ آپ کی روح واپس بھیج۔ ہم ہر لمحے محتاج ہیں خدا کے، تو خدا کے ہی رہیں، خدا سے ہی مانگیں۔ شبہائے جمعہ، روزہائے جمعہ در الہی پہ، دروازہ الہی پہ تمام ساعات سر رگڑنے کے لیے ہے، سجدریز ہونے کے لیے ہے، جھکنے کے لیے ہے، حاجتیں مانگنے کے لیے ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے دعا کیا کرو، کثرت سے دعا کیا کرو۔ جمعے کے دن کچھ ساعتیں ہیں کہ جس میں دعائیں اور درخواستیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ما لم تدعو بقطیعۃ او معصیۃ او عقوق، روایت کے آخر میں فرمایا امیر المؤمنین نے، ما سوائے اس کے کہ ان ساعتوں میں کوئی قطع رحم کی دعا کرے، یا گناہ کی دعا کرے، یا عاق کی دعا کرے۔ یعنی ممکن ہے کہ ایک شخص ناراض ہو، ممکن ہے کہ غصے میں ہو، ممکن ہے کہ اس پر کچھ مصیبتیں مشکلات آئی، اب وہ بد دعا کرنے لگیں، آگے قطع رحم کی دعا کریں، اولاد کے لیے بد دعا کریں، ماں باپ کے لیے بد دعا کریں، بیوی بچوں کے لیے بد دعا کریں، خداوند قبول نہیں فرماتا۔ ان ساعتوں بد دعا نہ کریں۔
او معصیت یا کسی گناہ کی، کسی کی موت کی دعا کرے، کسی کی یہ چیزیں اس میں یہ چیزیں مستثنا ہیں، او عقوق یا نافرمانی کی دعا کریں، اپنے والدین آنکھ ہو جائیں، اولاد سے اولاد آنکھ ہو جائیں والدین سے، حقوق والدین طرفینی ہے، کبھی والدین آنکھ ہیں اولاد کی طرف سے، کبھی اولاد آنکھ ہیں والدین کی طرف سے، اگر ایسی دعائیں خداوند قبول نہیں فرماتا۔ باقی جو بھی خیر کی دعا کی جائے روز جمعہ کی بعض ساعتوں میں دعائیں مستجاب ہو جاتی